أبا عبد الله يا أبا عبد الله. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أحلو. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فوادق وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. صلوات بر محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. صلوات بر محمد وآل محمد. سب سے پہلے تو دعا ہے پروردگار ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃً مقبول و منظور فرمائے. پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. پروردگار جو سلسلہ عزاداری شب محرم سے شروع ہوا تھا، چاند رات سے شروع ہوا تھا اور اب اپنے اختتام کی طرف ہے، پروردگار سب کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. پروردگار ہمارے بیماروں کو، مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے. پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم عطا فرمائے. پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. پروردگار منتقم خون حسینی امام زمان عجل اللہ فرجہم الشریف کا جل ظہور فرمائے. ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرمائے اور ہم سب کو ان کی کما حقہ معرفت نصیب فرمائے. مجلس کی قبولیت کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات. عزیزان محترم، میں نے 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کرنی ہیں. کوشش کروں گا کہ چھوٹا سا مقدمہ اور اس کے بعد 2-3 گزارشات. اور مجلس کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ یہ باجماعت عبادت کی طرح ہے کہ کچھ کام امام نے کرنا ہوتا ہے اور کچھ پڑھائی ماموم نے کرنی ہوتی ہے. میں اپنے حصے کی قرات کروں گا، آپ نے اپنے حصے کی قرات کرتے رہنا ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مجھے تو عادت ہے وہ ٹی وی کے اندر شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پڑھنے کی. اگرچہ وہ طالب جوہری صاحب کا جملہ میں نے خود لائیو سنا تھا ان سے، انہوں نے کہا تھا کہ وہ شیشے کا گھر اور ہوتا ہے، منبر حسین اور ہوتا ہے. تو یہاں کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن مجھے زیادہ جو ہے وہ وہاں کی عادت ہے، مگر کوشش کروں گا ساتھ چلیں. 2-3 باتیں. سب سے پہلی بات جو مقدمہ ہے،
ہم اختتام رسماً عزاداری سید الشہداء کی طرف ہیں. آج 29 سفر تھی اور کل ڈیپینڈنگ اپون مون سائٹنگ مجھے بھی کنفرم نہیں پتا, شاید چاند نظر نہیں آ, کل 30 سفر ہوگی. اچھا اس کے بعد یکم ربیع الاول آ جائے گی. تو اب یہ ذہن میں رکھیے گا, میں مقدمہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 2-3 باتوں کو ملا کر سمجھانے کی کوشش کروں گا. بعض اوقات بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ابتدائی طور پر ڈسکس کیا جانا ضروری ہے, لیکن ڈسکس نہیں ہوتی تو وہ اتنی پختہ ہو جاتی ہیں کہ جب اس پر بات کرو تو وہ پھر عجیب و غریب مرحلے میں داخل ہو چکی ہوتی ہیں, پھر اس پر بات کرنا بھی معیوب سمجھا جاتا ہے. میں ابھی آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ابھی 40 ہم سب بہت سارے لوگ 40 سے واپس آئے ہیں. تو میں جب لینڈ کیا نا جہاز, تو میں نے سب سے پہلی جو پوسٹ دیکھی, ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے پوسٹ لگائی ہوئی تھی اور جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہر آدھے گھنٹے میں 30 یا 1 گھنٹے میں پتہ نہیں 60 فلائٹیں جو ہے نا وہ لینڈ کر رہی ہیں نجف ایئرپورٹ پہ. اور باقاعدہ انہوں نے پکچر بنائی ہوئی تھی کہ جہاں پر کوئی 100-150 جہاز جو ہے وہ اڑ رہا. آپ نے دیکھی ہوگی نا یہ پوسٹ, اور نیچے لوگ جو ہے نا واہ واہ ماشاء اللہ کیا بات ہے, اور یہ ساری تعریفیں کر رہے تھے. اچھا میں نے جب نیچے اترا تو میں گیا تو وہاں پر ظاہر ہے سارے کھڑے ہوتے ہیں ہائر اتھارٹیز جو ہے نا, تو میں نے ایک کو سلام کر کے کہا, میں نے کہا کہ آج جو ہے وہ اس تاریخ میں, یہ میں 13-14 سفر کی بات کر رہا ہوں, کہ کتنے جہاز جو ہے وہ نجف ایئرپورٹ پہ لینڈ کیے ہیں. اس نے کہا ٹوٹل 24 گھنٹے میں 110. اب یہ میک سینس کرتا ہے نا, چونکہ نجف ایئرپورٹ کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ وہاں پر اتنا جہاز لینڈ کر سکے. اب میں نے فیس بک کے اوپر کامنٹ کیا, میں نے کہا بھائی یہ حرکتیں نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی پڑھا لکھا شخص تحقیق کرے گا تو پھر آپ کی اس ایک غلط بات کی وجہ سے یہ سمجھے گا کہ یہ ساری باتیں جھوٹ بولتے ہیں. بڑی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے. آپ تو اپنی طرف سے تعریف کر رہے ہیں, آپ تو اپنی طرف سے واہ واہ کروا رہے ہیں, لیکن میرے بھائی جب کوئی تحقیق کر لے گا تو اگر 60 فلائٹیں اتر رہی ہیں 1 گھنٹے میں, ایک جہاز اترتا ہے, اس نے اترنا ہے, لینڈ کرنا ہے, پار کرنا ہے, اس نے ان لوڈ کرنا ہے, اس کے بعد لوڈ کرنا ہے پیسنجر, ممکن ہی نہیں ہے. تو ایسی بات کیوں کرتے ہو؟ واہ واہ کروانے کے لیے, اور بعد میں پھر قوم کے لیے شرمندگی کا باعث بنے گا. تو سمجھانا ضروری ہے نا. تو یہاں پر ہم کیا کریں, لیکن ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے, کوئی روکنے والا نہیں ہے, چونکہ جو کہنے والے ہوتے ہیں وہ اتنے پاورفل ہوتے ہیں. بھئی اگر 50,000 کا مجمع ہے تو کیا معمولی مجمع ہے؟ وہ سیاسی لوگ ہوتے ہیں جو 50 کو 5 لاکھ بناتے ہیں. ہم مجبور نہیں ہیں, ہم محتاج نہیں ہیں ان چیزوں کے میرے بھائی. اگر مجبور ہوتے, محتاج ہوتے, کراؤڈ اکٹھا کرنا ہوتا تو وہ کرنا ہر صورت میں, تو پھر امام سجاد تو یہی کرتے نا کہ رائت دے دے کے لوگوں کو بلا کے مجمع اکٹھا کرتے. ہم مجبور نہیں ہیں, ہم کہتے ہیں جس نے آنا ہے وہ آئے, جو آ گیا اتنا ہی دکھاؤ کافی ہے. کیوں تاریخ کو مشکوک کرتے ہو جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے؟ کیوں مشکوک کرتے ہو؟ جب ہم ایسی باتیں کریں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ جب تحقیق کرنے والا تحقیق کرے گا, وہ کہے گا میری تحقیق کے مطابق یہ غلط ہے, اگر یہ غلط ہے تو جو وہ کہتے ہیں وہ بھی غلط ہے. بے بات سمجھ میں آ رہی؟ کوئی سخت بات تو نہیں کر رہا ہوں؟ صلوات بڑی بر محمد و آل محمد. معذرت کے ساتھ اگر آپ کو بات سخت لگ رہی, یہ سوشل میڈیا نے ایک عجیب تماشا کھڑا کر دیا ہوا ہے. وہ اس کیا کہتے ہیں لائکس کی تلاش میں جو ہے نا, وہ لاکھوں کو کروڑوں میں, کروڑوں کو اربوں میں بنا دیجئے. بیٹھے بٹھائے جناب جو ہے نا, دنیا کی سب سے بڑی بندگان خدا, کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو ضروری ہے یہ کہنا, خیر چھوڑتا ہوں اس معاملے کو. اچھا اب یہاں پر آئیے, اب ایک بات جو ہے نا عرض جو کرنے لگا تھا وہ کیا ہے کہ یکم ربیع الاول کے بعد جو ہم مجالس کرتے ہیں 8 ربیع الاول تک, وہ ایکسٹینڈڈ عزاداری ہے. جس کے بعد میں اضافہ کیا گیا ہے. ہمارے ہاں جو اکثریت, اور آج بھی اکثریت یہی ہوتی ہے, ہمارے اکثریت کیا ہوتی تھی, 20 سفر کو الوداعی مجلس ہو جاتی تھی, چہلم پر عزاداری, اس کے بعد 28 سفر تک پھر بھی رسمن چلتی تھی. اب آپ دیکھیے کربلا میں کیا ہوتا ہے, یکم ربیع الاول کو
وہ جو پرچم تبدیل کیا جاتا ہے چاند رات کو، وہ جو سرخ اتار کے کالا لگایا جاتا ہے سوگواری کا، وہ یکم ربیع الاول کو اتار دیا جاتا ہے، بینر اتار دیے جاتے ہیں۔ وہاں پر جو ہے نا ربیع الاول رسول خدا کی اور امام صادق کی ولادت کا مہینہ ہے، اس کو خوشی کے طور پر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ وہاں پر کالے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، وہاں کوئی مجلس نہیں ہوتی، نہ ایران میں ہوتی ہے، نہ افغانستان میں ہوتی ہے، نہ عراق میں ہوتی ہے جہاں پر ہمارے مجتہدین بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کسی اور عرب ملک میں ہوتی ہے، نہ دنیا میں کسی جگہ پر ہوتی ہے، اور نہ پورا پاکستان میں ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہوتی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اچھی بات ہے، پورا سال مجلسیں ہونی چاہیے۔ لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہمیں بتا کر مجلس کرنی چاہیے کہ یہ ایکسٹینڈڈ عزاداری ہے۔ کوئی اگر 29 سفر کو کالا لباس اتار دیتا ہے تو اس پر اعتراض نہ کریں۔ اب یہ کہاں سے شروع ہوگا؟ آپ کہیں گے کہاں سے؟ آگا یہ آپ کیسے باتیں کر رہے ہیں؟ 8 کو تو امام زمانہ کے والد کی شہادت ہے، وہ ہے، کس نے کہا نہیں ہے؟ ہم کتنی شہادتیں ایسی ہیں کہ جو صرف ایک دن مناتے ہیں، 8 دن تھوڑی مناتے ہیں۔ تو میرے بھائی کو مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ بتا دوں یہ ایکسٹینڈڈ عزاداری ہے، اور وہ بھی ظاہر ہے اس کی لمبی تاریخ ہے، بزرگوں کو تو پوچھئے گا۔ لیکن سوال یوں ضرور چھیڑے جا رہا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی، اب ظاہر ہے دنیا کے ساتھ ہم جب چلتے ہیں تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کے اوپر ہم فشار نہیں لا سکتے کہ نہیں ایسا ہی ہے، بلکہ دنیا کو بتانا چاہیے، جوانوں کو بتانا چاہیے، دنیا کو بتانا چاہیے کہ بھائی ہماری عزاداری جو یہاں پر رسمن ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود امام زمانہ کے بابا کی شہادت ہے تو ہم وہاں پر لے کر جاتے ہیں، یہ ایکسٹینڈڈ ہے۔ تو اب یہاں پر ایکسٹینڈڈ ہے کا مطلب کیا؟ آپشنل ہے۔ اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو اس کو زبردستی نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھی رسم ابھی تک ایام عزا چل رہے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو بہرحال یہ ایکسٹینڈڈ عزاداری، آج 29 سفر ہے، کل اگر 30 چاند نہیں ہوتا تو کل کو 30 کا ملا کر اس کے بعد جو ہے نا یکم ربیع الاول ہے۔ اب یکم ربیع الاول کی بہت ساری روایات ہیں، اس کو پڑھ کر دیکھ لیجئے گا، اور اس کو اگر دیکھیں گے تو اس کے حساب سے چلتے۔ خوب، اب چونکہ رسمن جو ہے وہ عزاداری کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں، اصل بات جو ہے نا وہ یہ تھی، حرم امام حسین علیہ السلام کے اندر جو عشرہ مجالس 30 سال کی، اس میں ایک موضوع جو میں نے رکھا تھا سورہ ہود کی 120 نمبر آیت، تو میں چاہوں گا کہ اس کا خلاصہ جو ہے نا وہ 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، تاکہ انشاءاللہ العزیز ایک میری بھی ذمہ داری ادا ہو جائے اور 2-3 باتیں عبادتاً آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ سب سے پہلی بات، اب ظاہر ہے جب ایام عزا شروع ہوئے تو یہ سوال ہے کہ بھئی یہ عزاداری کے اندر ہم کرتے کیا ہیں؟ چونکہ وائنڈ اپ کرنا ہے نا، اس لیے میں اس موضوع کو لے کر چل رہا ہوں کہ وائنڈ اپ کرنا ہے، شروع کیا اختتام کی طرف۔ اب ہر سال 2 مہینے 10 دن، یا اگر 29 کو ختم کرتے تو 2 مہینے، ہر سال عزاداری کرتے ہیں، پیٹرن ایک سینا ہوتا ہے، مجالس ایک سی ہوتی ہیں، ٹائم ایک سا ہوتا ہے، حتیٰ پڑھنے والے خطیب 10 سال تک بعض اوقات ایک سے ہوتے ہیں، ایک ہی ہوتا ہے خطیب، ذاکرین بعض کو 30 سال تک ایک جگہ پر پڑھتے رہے۔ اچھا، کوئی چیز بدلتی ہے؟ نہیں، تعزیہ وہی ہوتا ہے جو ہم نے نکالا، علم وہی ہے، بہت عرصے کے بعد جا کے چینج کیا جاتا ہے، کوئی چینج تو نہیں ہوتا نا۔ اگر مضامین کو دیکھیں تو وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن بار بار ہم تکرار کرتے ہیں واقعہ کربلا کو، عاشور کو، امام حسین کو، زیارت کو، عزاداری کو، بار بار سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹ کیوں کی جا رہے ہیں؟ کوئی جدت لیں، کوئی نیا کام کریں، بار بار ریپیٹیشن کیوں کرتے ہیں؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ بھی ہے اس کا؟ کچھ اس سے ملتا بھی ہے؟ تو عزیزانا محترم، اب بہت سارے جوابات ہیں، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم جواب بھی قرآن سے دیں۔ بھئی جتنا تعلق ہمارا قرآن سے کسی اور کا ہے، وہ جب پرچم تبدیل ہوا تھا نا، اور پھر یہ جو آئے ہیں رقصہ، وہ بنی عامر والے 19 کو آتے ہیں، یہ بنی عامر بہت بڑا موقع آپ نے دیکھا ہوگا نا، دنیا کو بار بار ہم یہی تو سمجھاتے ہیں نا، ہماری طرف سے یہی تو پیغام جاتا ہے۔ جب پرچم تبدیل ہوا نا تو رات کو جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا تھا؟ حرم والوں نے جو کربلا ٹی وی کے اوپر پکچر دی ہے نا، یہ امام کے حرم کا گنبد تھا اور یہ قرآن کی تصویر تھی، دنیا کو بتایا ہے کہ قرآن بھی ہمارا ہے، حسین بھی ہمارا ہے۔ اور پھر 19 کو جو موقع بنی عامر والے آئے، انہوں نے کیا کیا؟ وہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا وہ قرآن بنا کر دنیا کو بین الحرمین میں دکھایا ہے کہ دیکھو آج یہ قرآن حسین کی قربانی میں بچا ہوا ہے، یہ صدقہ ہے حسین ابن علی کی قربانی کا کہ قرآن بچا ہوا ہے۔
تو کل بھی قرآن کا محافظ حسین تھا، آج بھی قرآن کے محافظ حسین کے چاہنے والے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، اب قرآن سے جواب کیوں نہ دیں؟ قرآن سے جواب کیا ہے؟ سورہ ہود کی 120 نمبر آیت، قرآن اور ترجمہ بھی قرآن کا جو عامۃ الناس نے لکھا ہوا ہے. وَقُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فَوَادِقَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِظَةً وَذِكْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر قصے سٹوریاں ریپیٹ کیے ہیں. حضرت آدم کا قصہ شیطان کے ساتھ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ قرآن میں آیا ہے. حضرت یوسف کی سٹوری کئی مرتبہ آئی ہے. بہت ساری باتیں جن کو ریپیٹ کیا ہے. تو ظاہر سوال پیدا ہو سکتا ہے نا کہ پروردگار قرآن میں تو نے قصوں کو ریپیٹ کیوں کیا ہے، بار بار چیزوں کو بیان کیوں کیا ہے؟ یہ سوال ہے. اس کا جواب خدا نے دیا ہے. جو جواب خدا نے اپنے قرآن کے قصوں کے متعلق دیا وہی قصہ کربلا کے متعلق ہے. اچھا، پہلا سوال کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ ہم مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کتنی مرتبہ قرآن پڑھتے ہیں؟ بار بار پڑھتے ہیں؟ بھئی بار بار کیوں پڑھتے ہو؟ کوئی نئی چیز ہے قرآن میں؟ ماہ رمضان میں کتنا قرآن پڑھا جاتا ہے؟ ہر روز قرآن پڑھنے کی تائید ہے نا، تاکید کی جاتی ہے نا. تو کیا 114 سورتوں کے علاوہ کوئی 15ویں سورہ بھی ہے؟ 6666 آیتیں ہیں نا قرآن کی، انہی کو بار بار پڑھنے کا کہا گیا ہے. بار بار پڑھنے کا، ہر روز پڑھنے کا کہا گیا ہے، بار بار پڑھنے کا کہا گیا ہے. عزیزان محترم، بار بار قرآن کو پڑھتے ہیں تو میں سب سے پہلی تو بات یہ کروں گا کہ سب سے پہلے تو آپ جواب دینا بار بار قرآن کو کیوں پڑھتے ہیں، پھر ہم بتائیں گے کہ واقعہ کربلا بار بار کیوں پڑھتے ہیں. اچھا، ہو سکتا ہے کوئی شخص اپنی مرضی سے جواب دے. آپ اپنی مرضی کا جواب دو، ہم قرآن سے اللہ کی مرضی کا جواب دیتے ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا وَقُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اے حبیب ہم نے آپ پر انبیاء کے قصوں کو نازل کیا. سورہ ہود کی 120 نمبر آیت ہے. اللہ فرما رہا اپنے رسول سے کہ ہم نے قصے نازل کیے. قصے بار بار جو تکرار کی قصے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کہا 4 وجوہات ہیں. اب یہ 4 وجوہات بیان کرتا ہوں، پھر 2 باتیں بیان کر کے آگے جاؤں گا. ذہن میں رکھیے گا، دنیا والوں کو بتانا ہے کہ جو قرآن میں اللہ کا جواب ہے وہ ہمارا جواب ہے. سنیے گا، ما نثبت بہ فوادق، اے میرے رسول ہم نے قرآن میں قصوں کو بار بار اس لیے بیان کیا ہے تاکہ آپ کا دل قوی ہو جائے. کیا مطلب دل قوی ہو جائے؟ یا رسول اللہ اگر آپ کو انہوں نے کہہ دیا نعوذ باللہ من ذالک کہ یہ مجنون ہے تو گھبرانا نہیں. آپ کی تو ٹوٹل عمر مبارک 63 سال ہے نا، وہ دیکھو حضرت نوح کو جو 850 سال تک سنتے رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ما نثبت بہ فوادق، تاکہ آپ کا دل قوی ہو جائے، مضبوط ہو جائے. تو میرے بھائی سنو، پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ اللہ نے قرآن میں بار بار قصوں کو بیان کیا ہے تاکہ نبی کا دل مضبوط ہو جائے. حالانکہ نبی کا دل جانتے ہیں کتنا مضبوط ہے؟ جانتے ہیں کتنا مضبوط ہے؟ لو نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اگر کوئی شخص کہے یہ دعویٰ ہے، اس کا کلیم پریکٹیکلی کہاں ہے؟ تو جب علی ناطق قرآن کعبہ میں آئے تھے تو کیا پتھر کی خانہ کعبہ کی دیوار شک ہو کے بتا نہیں رہی کہ میں وزن نہیں سہار سکتی؟ مضبوطی سمجھے نا قرآن کی. لو نزلنا هذا القرآن، اگر قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا. اب یہ قرآن کہاں نازل ہوا؟ قلب رسول پر. نزل القرآن علی قلبک، یہ قرآن نازل ہوا رسول خدا کے قلب پر. تو جس قلب پر قرآن نازل ہوا ہو
اس کو بھی ضرورت ہے اس بات کی ما نثبت بہ فؤادک. تو میرے بھائی قیامت تک کے لیے قصہ کربلا بار بار بیان کرتے ہیں تاکہ دنیا کو حوصلہ ملے کہ 72 کے لشکر سے ہزاروں کے لشکر پر فتح کیسے حاصل کی جاتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ما نثبت بہ فؤادک، تاکہ دل مضبوط ہو جائے. تو ہم بھی دل کی مضبوطی کے لیے بار بار حضرت عباس کی شجاعت کو بیان کرتے ہیں، بار بار بیان کرتے ہیں، کربلا کو بار بار سناتے ہیں، بار بار سمجھاتے ہیں. تم قرآن پڑھتے رہو، ہم قرآن کے ساتھ ساتھ واقعہ کربلا پڑھتے رہیں گے تاکہ دل مضبوط رہے، گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہو. جہاں کہیں مشکل پڑے تو پتہ چلے کہ ہم ہیں نا کربلا والوں کے ساتھ، کربلا والوں کی طرح. کسی قسم کے بھی ظلم کے سامنے جھکنا نہیں ہے. سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں کہ حسینی کبھی بھی فقط ایک حسین میدان کربلا میں نہیں، بلکہ حسین کا ماننے والا حسینی کبھی بھی کسی یزید کے سامنے کسی زمانے میں نہیں جھکتا. نمبر 1، ما نثبت بہ فؤادک وجاءک فی ھذہ الحق. اے میرے حبیب، ہم نے بار بار قصوں کو اس لیے بیان کیا ہے کہ حق کو باطل میں تشخیص ہو سکے، پتہ چل سکے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. جب موسیٰ کا قصہ بیان کیا تو پتہ چل سکے کہ موسیٰ کے مقابلے میں فرعون کون ہے. عزیزان محترم، ہم بھی قصہ بیان کرتے ہیں کربلا کے بار بار تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے حسین حق پر ہے تو حسین کے مقابلے میں باطل یزید اور یزیدی کون ہے. اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا نا، کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلس نہ ہو، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے. 2 اور نمبر 3 وہ موعظتن، اس کے اندر نصیحتیں ہیں، ایڈوائسز ہیں. حضرت یوسف کا قصہ پڑھ کے دیکھ لیجئے، ایڈوائس ہے جوانوں کے لیے، ایسے ہی ہے نا. اور کربلا کے اندر کیا کوئی نصیحت نہیں ہے؟ بہن بھائی کی محبت کا رشتہ، وفائے حضرت عباس، علی اکبر کی جوانی قربانی، قاسم کی وفاداری، نصیحتیں ہیں. اور پھر گفتگو جو ہے ہم بیان اس لیے کرتے ہیں، میں قرآن سے جواب دے رہا ہوں، پھر آگے چلوں گا عزیزان محترم. اور نمبر 4 کیا ہے؟ وہ موعظتن وہ ذکر للمؤمنین، اور تذکرہ، ریمائنڈر ہے اس کے اندر. تو سنیے، نمبر 1 عزاداری کے اندر ریپیٹیشن ہے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، قیامت تک کریں گے. کہاں سے سیکھا ہے؟ اللہ رب العزت سے. عزیزان محترم، میں یہ بڑے دعوے کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں، ہم نے کچھ سیکھا ہی خدا سے ہے، اس لیے کہ ہم خدا کو بھی مانتے ہیں، خدا کی بھی مانتے ہیں. سب کچھ خدا سے سیکھا ہے، سب کچھ خدا نے ہمیں سکھایا ہے. ہمارا کوئی کام خدا کے حکم کے علاوہ ہے ہی نہیں. اب عزاداری کا وربل فلسفہ سمجھ میں آ گیا نا کہ ہم وربلی جو عزاداری کرتے ہیں، جو مجلسیں پڑھتے ہیں، جو مجلسیں سنتے ہیں، وہ پوری کی پوری اللہ کے حکم کے مطابق سورہ ہود کی 120 نمبر آیت کے مطابق اس کے اندر ریپیٹیشن ہوتی ہے تاکہ دل مضبوط ہو جائے، تاکہ حق کی پہچان ہو جائے، تاکہ اس کے اندر نصیحتیں ملیں، تاکہ اس میں ذکر ہو. یہ ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں. اب یہ تو ہو گیا وربل جو مجلسیں ہوتی ہیں، یہ جو جلوس کیا جاتا ہے، یہ جو ماتم کیا جاتا ہے، یہ جو علم لے کے نکلتے ہیں. تو میرے بھائی وہ بھی اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جس پر اللہ نے جس کو مستعد کر دیا ہے وہ حج پر جائے گا. تو اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل کی اور حضرت ابراہیم کی قربانی کو زندہ رکھنا تھا. تو یہاں پر زبانی طور پر فقط کہا نہیں ہے کہ دنیا والوں کو بتاؤ حضرت ابراہیم نے قربانی دی تھی، حضرت اسماعیل کو قربان کیا تھا اور پھر اللہ نے قبول کر لی تھی، بلکہ کیا کہا کہ پوری دنیا سے میرے مہمان اکٹھے ہو اور منا میں جاؤ، ایک گوسفند لو، ایک بکرا لو، ایک جانور لو
اور پریکٹیکلی کر کے دکھاؤ تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ یہ قربانی تھی اور قربانی زندہ رکھنی ہے. اس کی مثال, اس کی تشبیہ بنا کر دکھاؤ. ایک صفا مروہ پہاڑی ہے, کہا یہاں پر صفا ہے وہاں پر مروہ ہے. ایک بی بی ہاجرہ ہے, وہ صفا سے چلی تھی مروہ تک گئی تھی اور پھر واپس گئی تھی. تو یہاں پر زبانی دنیا کو نہ بتاؤ کہ صفا ہے اور مروہ ہے اور ہاجرہ تھی, بلکہ اس کی سنت میں چل کر دکھاؤ. تو دنیا والوں, ہم نے بھی وربلی مجلسوں کا اہتمام کیا اور پھر جلوس لے کر چلے ہیں, کربلا کی تشبیہیں لے کر چلے ہیں تاکہ دنیا والوں کو خدا کے حکم کے مطابق بتا سکے. اگر کوئی پوچھے کہ تابوت حسین کیسے اٹھا تھا, تابوت حسن کیسے اٹھا تھا, تو ہم زبانی بتاتے نہیں, نکال کے دکھاتے ہیں. ایک ہے وربل, ایک ہے پریکٹیکل. یہ ماتم, یہ جلوس, یہ عزاداری, یہ علم, یہ تعزیہ, یہ شبیہ ذوالجناح, اللہ نے ہمیں ہنٹس دیے ہیں, پروردگار نے بتایا. میں نے عرض کیا نا, ہم اللہ کو ہی نہیں فقط مانتے, اللہ کی بھی مانتے ہیں. بات سمجھ میں آگئی؟ آگے چلتے. اب ایک قصہ, ما نثبت به فوادق. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے لیکن دو باتیں ضرور عرض کروں گا, پھر اگلی منزل پہ چلوں گا. دو باتیں. اللہ نے بار بار قصوں کو بیان کیا ہے تاکہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے ما نثبت به فوادق, آپ کا دل قوی ہو جائے. اب اللہ نے قصہ بیان کیے ہیں اور ہم نے وہیں سے سیکھ کر قصہ کربلا, واقعہ کربلا, قصہ سٹوری کو کہتے ہیں نا, واقعہ کو کہتے ہیں, ہم نے وہیں سے لے کر پیٹرن بنا لیا. سنیے گا, اللہ رب العزت نے حضرت نوح کا واقعہ بیان کیا ہے. 850 سال کی حضرت نوح کی. اب میں مختصر دو باتیں کروں گا جلدی سے. حضرت نوح کا قصہ. حضرت نوح کا جب نام آتا ہے تو کیا ذہن میں آتا ہے؟ کشتی نوح, سفینہ نوح, یہی ہے نا. اللہ رب العزت 250 سال تک تبلیغ کی, تھک گئے, بات نہیں مان رہے تھے سامنے والے. چونکہ بعض قوموں کا مزاج ایسا ہوتا ہے, وہ نہیں مانتے تو انبیاء کو بددعا کرنا پڑی. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, بڑا مشکل ہوتا ہے. اچھا ویسے آپس کی بات بتاؤں, اگرچہ میں بھی پاکستانی اوورسیز ہوں, بعض لوگ کہتے ہیں آپ کو کیا پتا, ہمیں بھی سارا پتا ہوتا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ گاؤں میں بیٹھے ایک جوان کو یہ پتا ہے کہ اس وقت امریکہ کے اندر جو ہے نا وہ نئی البم جو ہے نا وہ کون سی آئی ہے, اس کو فیشن کا پتا ہے. یہاں پر گاؤں میں بیٹھے جوان کو پتا ہے کہ امریکہ میں نام نہیں لیتا کہ فلاں سنگر جو ہے نا اس کی نئی البم آ گئی ہے, وہ فیشن کا پتا ہے. عجیب لوگ ہیں, وہ بیٹھ کر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. عجیب بات ہے. اوورسیز کو کہتے ہیں آپ کو کیا پتا. جی واہ بھائی واہ, آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اس وقت کون سا برانڈ اور ٹرینڈ چل رہا ہے. گاؤں میں بیٹھے ہوئے, کھیتوں کھلیانوں میں کام کرنے والے, ان کو پتا ہے, اور ہمیں امریکہ میں رہتے ہوئے ہمیں نہیں پتا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. لیکن کیا کریں بھائی جان, ٹھیک ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ بے وقوف ہیں, تو ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ہوں گے, لیکن وہ عجیب, کسی نے آپ نے سنا ہوگا نا کہ کسی کے برتن اٹھا کے لے جاتا تھا, تو اس نے کہا کہ بھئی یہ تمہارا بچہ جو ہے نا وہ ہمارے گھر سے برتن اٹھا کے لے جاتا ہے. تو اس نے کہا بے وقوف ہے, پاگل ہے. اس نے کہا عجیب پاگل ہے, ہمارے گھر سے اپنے گھر میں لے جاتا, اپنے گھر سے اٹھا کر ہمیں کیوں نہیں لا کے دیتا. تو میں ہاتھ جوڑ کر ایک جملہ کہہ دوں, ہاتھ جوڑ کر, ناراض نہ ہوئیے گا, ہم بھی بڑے بے وقوف اوورسیز ہیں. باہر سے کما کے پاکستان بھیجتے ہیں, یہاں سے لوٹ کے نہیں لے جاتے. واقعی بے وقوف ہیں. عقل مند ہوتے تو یہاں سے لوٹ کے لے جاتے نا. بے وقوف ہے جو وہاں سے مزدوری کر کے کما کے بھیجتے ہیں. ہم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ صلوات پر محمد وعلی محمد. اچھا بہرحال عزیز محترم, تو خلاصہ کلام کیا کہ قوم بڑا مشکل ہوتا ہے بعض کا جو ہے نا, بعض معاملات کے اندر بڑا نہیں سنتے. اب میں چلتے چلتے بات نکل آئیے, میں ما نثبت به فوادق اس پر دو باتیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن بات چلتی ہے چل نکلے تو. اچھا نہیں مان کے دینا تو نہیں مان کے دینا, قوم بڑی سخت. حضرت نوح نے اپنی قوم کو بددعا کر دی تھی نا, اگرچہ وہ 3 مرحلوں میں جا کر خدا نے آخر میں مانی ہے, بعض کو نہیں مانتے. میں مثال دیتا ہوں, مثال دوں, یہ بڑا پراپگنڈا کیا تھا مشی. مشی ابھی سنا کچھ 17 افیار ہو گئی مشی کے اوپر نا. یہ مشی مشی بھئی مشی کیا ہے؟ مشی کہتے ہیں پیدل چلنا, واک. نجف سے لوگ پیدل جاتے ہیں.
اچھا عجیب ہے، یہ مقدر ہے، میں سمجھتا ہوں نا مقدر ہے. پتہ کیوں؟ تسلی سے ایک بات سنیے گا. دنیا پروپیگنڈا کرتی ہے مسلمانوں کے خلاف. میں تشیع کی بات نہیں کر رہا ہوں، شیعہ ایک الگ کیٹیگری میں آتے ہیں. بین مانا کہ ہمارے خلاف تو مسلمان بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں. ہم تو وہ بدقسمت ہیں کہ ہمارے خلاف تو اپنے بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. لیکن ہم مشترکہ بات کرتے ہیں. اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے. دکھاتے کس کو ہیں؟ دہشت گردی کو. اور دنیا کے ٹی وی چینلز بیٹھ کر جو ہے نا وہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ بریکنگ نیوز چلاتے ہیں. مسلمان دہشت گرد ہیں، مسلمان فلانے ہیں، مسلمان یہ ہیں، مسلمان چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہائی لائٹ کر کے. ایسے ہی ہے نا. تو ہم مسلمانوں کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. اور ہمارے جوان پوچھتے ہیں کہ بات تو کسی حد تک یہ ٹھیک کر رہے ہیں، چونکہ ہائی لائٹ وہ ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی وہ پکچر کہاں ہے جس میں اسلام نے بھائی چارے کا پیغام دیا ہوا ہے، اتحاد کا پیغام دیا ہوا ہے، قربانی کا پیغام دیا ہوا ہے، ڈسکریمنیشن فری سوسائٹی کی بات کی ہوئی ہے جہاں پر رنگ و نسل کی کوئی تمیز نہیں ہو. وہ ہمیں دکھاؤ نا. ہمارے بچے سوال کرتے ہیں اور یہاں پر شیعہ سوال نہیں کرتے، شیعہ سنی سوال کرتے ہیں. سارے مسلمان جوان یہی کہتے ہیں، یوتھ یہی کہتی ہے، کہتے ہیں مولانا کتابی باتیں نہ کرو، پریکٹیکلی دکھاؤ. کتابی باتیں نہ کرو، پریکٹیکلی. یہی ہے نا. تو یہ اٹیک شیعوں پر تو نہیں، مسلمانوں پر ہے نا. دنیا کے اندر مسلمان کے خلاف گوگل مسلمان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے نا، مسلمان کے خلاف. اچھا اب میرے بھائی جب پریکٹیکل ہمارے پاس کوئی اگزامپل ہے ہی نہیں، تو اگر امام حسین کے صدقے میں اگر ایک پریکٹیکل اگزامپل نظر آ رہی ہے کہ جس میں کسی گورنمنٹ کی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی، خالصتاً انویسٹمنٹ حسین ابن علی کی ہے. امام نے انویسٹمنٹ کی ہے نا. اور وہاں پر رنگ و نسل کے بغیر، حتیٰ یہ کہ آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ ہمارا انڈیا کے ساتھ پاکستان کا پولیٹیکلی کیا پرابلم اور معاملہ ہے. لیکن عجیب یہ ہے کہ موقف انڈین کا لگا ہوا ہے، بیٹھے پاکستانی ہے. موقف پاکستانیوں کا لگا ہوا ہے، بیٹھے انڈین ہے وہاں پر. اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دنیا والوں آؤ جنگیں اپنی جگہ پر، لیکن اگر کسی جگہ پر محبت دیکھنی ہے تو در حسین پر آ کر دیکھ لو. اچھا میں نے انڈیا کی اس لیے مثال دیتی کہ انڈیا پاکستان تو سب کو پتا ہے نا. ایران اور عراق جو کئی سالوں تک صدام کے زمانے میں جنگیں کر چکے ہیں، لاکھوں کے حساب سے قتل ہو چکے ہوئے ہیں، قاتل و مقتول وہاں پر ان کے ورثہ اکٹھے بیٹھ کر حسین کے نام پر کوئی تفریق نہیں ہوتی. تو میرے بھائی میں یہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ اگر امام حسین نے ایک بستر بنا کر دے دیا ہے تمہیں کہ تمہارے خلاف اگر پروپیگنڈا کرتے ہیں، اگر اسلام کو بدنام کرتے ہیں، اگر مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں، تو کالے کپڑوں سے نہ ڈرو، بلکہ دنیا کو آ کر دکھاؤ کہ اس اسلام کی حقیقی پکچر یہ ہے. بھائی سمپل سی بات، مکہ کن کے پاس ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں؟ وہ مسلمانوں کے ایک فرقے کے ہاتھ میں ہے اور سب کو پتا ہے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے. کوئی ڈھکی چھپی بات ہے؟ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے؟ نہیں نا. لیکن ہم نے کبھی یہ کہا کہ حج جو ہے فلاں کا ہے؟ ہم کہتے ہیں مسلمانوں کا حج ہے. حالانکہ مکہ مدینہ ان کے ہاتھ میں جو ایک فرقے کی نمائندگی کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے، ہم اس کو گوانا نہیں چاہتے. حج کے متعلق ہم تقریریں کرتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، دنیا کو بتاتے ہیں یہ ہمارا ہے، یہ مسلمانوں کا ہے. تو میرے بھائی تمہاری بدقسمتی ہے کہ تم کالے کپڑوں سے ڈر کر، کربلا سے دور رہ کر ان برکات سے محروم ہو. ہمارا کیا قصور ہے؟ عزیزان محترم یہ چاہیے. نمبر ایک. نمبر دو، اب میں نے قوم کی بات کی تھی، جلدی سے بات عرض کرتا چلو آگے بڑھوں. عجیب یہ ہے، عجیب یہ ہے بھئی مشی کہتے ہیں پیدل چلنے کو، پیدل چلنے کو، پیدل چلنے کو. جو پرعمل لوگ پورا لباس پہن کر سوائے امام حسین کے اور مولا عباس کے علم کے ننگے پاؤں وہ جلوس میں شرکت کے لیے گھر سے پیدل مارچ کرتے ہیں، ان کو تو تم روک کر ان پر FIR کاٹو. اور یہ کس ملک کی بات ہو رہی ہے جہاں مارچ میں ایسے ایسے مارچ کے مہینے میں ایسے ایسے مارچ ہوتے ہیں
جس کی پروٹیکشن پولیس کرتی ہے، اس ملک میں تم مارچ کو منع کرنے کی کوشش کرتے ہو، تو یہ ہے نا ڈبل سٹینڈرڈ۔ ان کا ایجنڈا دیکھو، ان کی حرکتیں دیکھو، وہ کرتے کیا ہیں؟ ڈسپیوٹڈ معاملہ ہے، پورا معاشرہ ان کی بیک پر نہیں ہے، ان کا ایجنڈا عجیب و غریب ہے، عالم اسلام کی اکثریت ان کے خلاف ہے، اس کے باوجود تم آزادی کے نام پر ان کو تو پروٹیکشن میں مارچ کرنے دیتے ہو، اور جب حسین کے نام پر مظلومیت کا پرچار کرنے کے لیے اسلام کا علم لے کر نکلتے ہیں، اسلام کی فتح کا اعلان کرنے کے لیے تو ان پر پرچے کاٹتے ہو۔ یہ عجیب قوم ہے نا، صلوات بر محمد و آل محمد۔ بہرحال محترم، حضرت نوح نے بد دعا کی، پہلی مرتبہ بد دعا کی، اللہ رب العزت نے بیج بھیج دیا کہ حضرت نوح سے بیج بو، درخت بن گیا، 40 سال لگے، پھر 2 مرتبہ بد دعا کی، پھر ایک بیج بھیج دیا، پھر درخت بنے، 40 سال لگے، 120 سال لگے، جب درخت بن گئے نا، بڑے ہو گئے، کہا ان کو کاٹو، کاٹ کر کیا کہا کہ ان سے جو ہے نا وہ کشتی سفینہ بناؤ۔ حضرت نوح نے ان درختوں کو کاٹا اور اسے سفینہ بنایا، وَاسْنَعُوا الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، میری آنکھوں کے سامنے بناؤ، میری وحی کے اشاروں پر بناؤ، میری مرضی سے بناؤ۔ تو عزیزان محترم، ایک مرتبہ جو ہے وہ سفینہ بننا شروع ہوا، کشتی بننا شروع ہوئی۔ اب کشتی نجات بنائی حضرت نوح نے، کشتی نجات بنائی حضرت نوح نے۔ قصہ نوح ہے نا، 2 باتیں عرض کروں گا، قصہ نوح ہے نا، قرآن میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، تو میرے بھائی چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، عشرے کا مضمون ہے جس کو سمیٹ رہا ہوں، تو سنو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اب جب ہم کشتی کی بات کریں گے، کشتی نجات کی، تو آئیے قرآن میں اللہ نے بار بار ذکر کیا کشتی نجات کا حضرت نوح کی، تو سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ حضرت نوح نے کشتی نجات کو خدا کے حکم پر بنایا، اس کا بار بار ذکر کیا۔ جب قرآن میں اللہ اس کشتی کا ذکر کر رہا ہے کہ جسے حضرت نوح نے بنایا، حضرت نوح نے کشتی نجات کو بنایا، حضرت نوح نے کشتی نجات کو بنایا۔ حضرت نوح کشتی نجات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم پر بنانے والے ہیں۔ حضرت نوح کشتی نجات نہیں ہے، اللہ کے حکم پر بنانے والے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ایک مرتبہ وہ کشتی ہے کہ جس کو حضرت نوح نے بنایا ہے، ایک طرف وہ کشتی ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ میرے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین چراغ ہدایت ہے، اور کشتی بنانے والے نہیں بلکہ بذات ہی کشتی نجات ہے۔ وہ کشتی بنائی ہے، یہ خود کشتی نجات ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جو کشتی نجات ہے وہ بنائی حضرت نوح نے ہے، بنی روئے زمین پر ہے۔ اب اس فلسفے کو چھوڑ دیتا ہوں، بنائی حضرت نوح نے ہے اور بنی روئے زمین پر ہے، لیکن عزیزان محترم عجیب یہ ہے کہ روئے زمین پر کشتی نجات جو بنی ہے، اس کا مٹیریل بھی وہاں سے آیا ہے۔ کشتی نوح، کشتی نجات بنی یہاں ہے، مٹیریل وہاں سے آیا ہے۔ جب جس کشتی کو نوح بنا رہے ہیں اس کا مٹیریل وہاں سے آیا ہے، تو وہ کشتی حسین جو بذات خود کشتی نجات ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ بشری لبادے میں آئے ہیں، ان کا مٹیریل بھی وہاں سے آیا ہے۔ 40 دن تک جبریل نے کہا تھا یا رسول اللہ گھر نہ جائیے گا، اور 40 دن کے بعد یہ جو مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ نوح ہے نا، تو ایک ایک کر کے جبریل نے 40 دن کے بعد پھل لا کے دیا تھا، جس کے بعد پہلی کشتی نجات اہل بیت شہزادی فاطمہ کی ولادت ہوئی تھی۔ تو دنیا والوں سنو، میں اس بحث میں نہیں جاتا، ہم مانتے ہیں ولادت یہاں ہوتی ہے، مٹیریل وہاں سے آتا ہے۔ یہ نور کے ٹکڑے وہاں سے آتے ہیں۔ بن گئی کشتی نجات۔ اب جب بن گئی ہے تو کیا ہوا ہے؟ اب آگے چلیے، 2 باتیں۔ بن گئی کشتی نجات، جب چلنے لگی ہے کشتی نجات، اعلان ہو گیا ہے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، پہاڑ کی طرح چلنا شروع کیا موجوں کے درمیان میں۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، حضرت نوح نے اپنے بیٹوں کو بلایا جو شیطان کی پیروی میں اس طرف بھٹک کے چلا گیا تھا۔ وَكَانَ فِي مُعْضِلٍ، وہ غرق ہونے والا تھا، گمراہ ہو چکا ہوا تھا۔ حضرت نوح نے پکار کر کیا کہا؟
یا بنی ارکب معنا، ہمارے ساتھ کشتی نجات میں سوار ہو جا، لا تکون مع الکافرین، اور ان کافروں کا ساتھی نہ بن کہ جو کشتی نجات کے سوار نہیں ہو رہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نبی کی بات کر رہا ہوں، قرآن کی بات کر رہا ہوں، آیت پڑھ رہا ہوں۔ ہم کفر کے فتوے نہیں لگاتے، ہمارا مزاج ہی نہیں ہے کفر کا فتویٰ لگانا۔ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، کہہ ہی نہیں سکتے۔ جو ہمیں کافر کہتے ہیں ہمارے فقہا کے نزدیک وہ بھی مسلمان ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، حضرت نوح نے کہا اے میرے بیٹے یہ کشتی نجات تیار ہو چکی ہوئی ہے، آج سوار ہو جا، اور ان میں سے نہ ہو جو کافر ہے، یعنی جو کشتی نجات کا سوار ہے وہ نجات پا رہا ہے، جو نجات نہیں پا رہا وہ نبی کے نزدیک کافر ہے۔ تو عزیزان محترم یہاں پر حضرت نوح کے مطابق دو ہی فرقے ہو گئے نا، کہ یا وہ جو کشتی کا سوار ہے اور اگر نہیں ہے تو وہ کافر ہے، اگر کشتی نوح بنے اور اس پر سوار نہ ہو کر کافر ہو تو ہم بھی یہی کہتے ہیں فرقے دو ہی ہیں، یا حسینی ہے یا حسینی ہے، اور یا حضرت نوح کے مطابق لا تکون مع الکافرین، ان کافروں کے ساتھ نہ ہو جا، کشتی نجات کا سوار ہو جا، آ جا کشتی میں، ارکب معنا، آ جا۔ وہ نہیں آیا تو حضرت نوح نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ جب کشتی نجات چلے، رسول خدا نے فرمایا تھا من رکبہا نجا من تخلفہا غرقا، راستے دو ہی ہیں، جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو سوار نہیں ہوا وہ غرق ہو گیا۔ راستے دو ہی ہیں، یا کشتی کے سوار بنو گے یا حضرت نوح کے بقول کافروں کے ساتھ ہو جاؤ گے، رسول اللہ کے بقول غرق ہو جاؤ گے۔ عزیزان محترم اگلی بات کرتا چلوں، اب مسئلہ کیا ہے؟ حضرت نوح کے بیٹے کنعان نے انکار کر دیا، کہا بابا نہیں آتا، پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ پر چڑھ گیا، کہا لا اسم اليوم، آج کوئی پہاڑ کچھ نہیں بچا پائے گا۔ اب حضرت نوح نے جب دیکھا کہ یہ نہیں مان رہا، طغیانی کر رہا ہے، ظاہر ہو گیا ہے، باطن باہر آ گیا ہے، تو حضرت نوح نے کیا کیا تھا؟ وہ نادا نوح ربہ، پہلے اپنے بیٹے کو پکارا، ندا دی، پھر اب اپنے رب کو ندا دی، فقالا رب ان ابنی من اہلی، پروردگار یہ تو میرا بیٹا ہے نا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، تیرا وعدہ تو سچا ہے نا، وَأَنْتَ حَكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو بہترین حاکم ہے۔ اب حضرت نوح نے دعا کیا کی سنیے گا، دعا یہ کی کہ پروردگار یہ میرا بیٹا میری اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ حق ہے۔ عزیزان محترم میں اتنی سی بات کروں گا کہ یا نبی اللہ یہ آپ کا بیٹا ضرور ہے لیکن یہ تو طغیان کر چکا ہے نا، اب اس کی دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ دعا کیوں مانگ رہے ہیں جبکہ حضرت ابراہیم نے تو اسماعیل کو قربان کر دیا تھا؟ آپ کو تو دعا مانگنی نہیں چاہیے تھی، آپ کو تو کہنا ہی نہیں چاہیے تھا، آپ کیوں کہہ رہے ہیں یا رب ابنی من اہلی، میرا بیٹا ہے میری اہل میں سے، اور خدا کہہ رہا انہو لیس من اہلک، یہ تمہاری اہل میں سے نہیں ہے، غیر صالح، عمل غیر صالح، اس کا عمل غیر صالح ہے، اور خبردار میرے سے سوال بھی نہ کر۔ عزیزان محترم شیخ ابو منصور ماتریدی اس کی تفسیر میں سے بیان کرنے لگا ہوں، ہمارے بھائیوں کا مفسر ہے، اس نے عجیب جملہ لکھا سنیے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نبی ایک نااہل ایک نااہل اور دل میں بغض رکھے ہوئے، دل میں کفر رکھے ہوئے اور کافروں کے ساتھی شیطان کی گمراہی میں آئے ہوئے بیٹے کے لیے دعا کرے۔ پہلا جملہ مفسرین نے ہمارے لکھا ہے، بڑا خوبصورت جملہ ہدیہ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا، اسی آیت کے ضمن میں تفسیر کے اندر حاشیہ لگایا مفسرین نے، جا کر دیکھیے گا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ پورا قصہ بیان کر کے پہلا پیغام دیا ہے کہ دنیا والوں نجات کے لیے نبی کا رشتہ نہیں، نبی کا راستہ مہم ہے۔
راستہ، رشتہ نہیں، پہلی بات تو یہ سنیے گا، رشتہ نہیں راستہ۔ آگے اب یا نبی اللہ آپ دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ یا نبی اللہ خدا کہہ رہا لیس من اہلک۔ عزیز محترم بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ پروردگار تو جانتا ہے، کیا نبی بھی جانتا ہے؟ تو سنیے گا عزیز محترم، حضرت نوح نے دعا کیوں مانگی اور اللہ نے یہ ما نثبت بہ فؤادک وجاءک فی ھذہ الحق، حق و باطل واضح ہو جائے نا۔ اللہ رب العزت نے حق کے معیارات بیان کیے ہیں نا قصوں میں قیامت تک کے لیے بھائی۔ تو اب سنیے گا، حضرت نوح نے دعا کی اور اللہ نے جواب دیا، تو سوال تو یہ بنتا ہے کہ نبی خدا آپ نے دعائی کیوں کی؟ نبی اللہ آپ کو نہیں پتا آپ کے اپنے بیٹے کے متعلق کیوں آپ دعا کر رہے ہیں؟ تو جو شیخ ابو منصور ماتریدی نے لکھا سن لیجئے، اس نے کہا بات یہ تھی کہ حضرت نوح کے سامنے اس نے اپنا عقیدہ ظاہر نہیں کیا تھا۔ نبی کے گھر میں ہے اور نبی حضرت نوح اس کو مومن سمجھ رہے ہیں، نبی کے گھر میں ہے اور نبی اس کو مومن سمجھ رہے ہیں۔ یہ تو کے معاملے میں پکڑا نہیں گیا، یہ رسالت کے معاملے میں پکڑا نہیں گیا۔ جب کشتی نجات چلی ہے تو پکڑا گیا ہے۔ بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ منافق تھا، ما نثبت بہ فؤادک، دل مضبوط ہو جائے، جاءک فی ھذہ الحق۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، اب بات عرض کرتا چلوں، حضرت نوح نبی ہیں، کشتی نجات بنائی اور اپنا سکا بیٹا نہ توحید پہ پکڑا گیا نہ نبوت پہ پکڑا گیا، کشتی نجات پہ پکڑا گیا، منافق تھا، اس کا نفاق ظاہر نہیں ہوا۔ تو معیار کیا ہے؟ کشتی نجات چلتی ہے، حق و باطل میں تمیز ہوتی ہے۔ اب اللہ نے قرآن میں قصہ بیان کر کے بتا دیا، ہمیں سمجھا دیا، ہمیں سمجھ آ گئی۔ تو میرے بھائی ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ 1400 سال سے کر رہے ہیں، قیامت تک کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ایام عزا آتے ہیں، ہم سفینۃ الحسین کی بات کرتے ہیں، ہم عزاداری کا اہتمام کرتے ہیں، ہم مجالس کا اہتمام کرتے ہیں، یہ کشتی نجات چلتی ہے، ہم قصہ بیان کرتے ہیں۔ تو آٹومیٹکلی جو منافق بیٹھا ہوتا ہے اب وہ پکڑا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب کشتی نجات چلے گی یا وہ حسینی ہے۔ اب مجلسوں کی تکلیف بھی انہی کو ہوتی ہے، بے ضرر مجلسیں ہو رہی ہیں، تکلیف کس بات کی؟ وہ تکلیف اس بات کی ہے کہ ہم توحید کے معاملے میں بھی چھپ کے بیٹھ سکتے ہیں، نبوت کے معاملے میں بھی چھپ کے بیٹھ سکتے ہیں، پکڑے کہاں جائیں گے کہ یہاں پر دو ہی تو فرقے ہیں، تیسرا فرقہ ہی کوئی نہیں ہے، یا حسینی ہو یا یزیدی ہو، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے، یا کشتی نجات کے سوا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو کشتی نجات کی صفات بیان کرتے ہیں، ہم کوئی فتویٰ نہیں دیتے، ہم تو صرف بیان کرتے ہیں یہ کشتی نجات ہے، یہ سفینۃ الحسین ہے، یہ سفینۃ الحسین ہے، یہ کشتی حسین ہے جو اللہ نے اپنے عرش پر لکھا ہوا ہے۔ اور ہم بھی وہی 4 چیزیں ذہن میں رکھ کے بیان کرتے ہیں، ما نثبت بہ فؤادک، ہمارے جوانوں کے دل مضبوط ہو جائے کربلا کو پڑھ کے، قصہ کربلا کو پڑھ کے، وجاءک فی ھذہ الحق، اسی سے حق و باطل کی تمیز ہوتی ہے، دنیا کو پتہ چل جائے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ وہ موعظۃ، اور اسی میں ہمیں نصیحتیں ملتی ہیں، درس ملتا ہے، درس اخلاق ملتا ہے، ممبر مجموعہ ہے، مجلس مجموعہ ہے، عزاداری مجموعہ ہے، کسی ایک کا نہیں، 4 کا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ پھر بھی صلوات بڑی بر محمد و آل محمد۔
میں اتنا بڑا مجمع واقعاً آج ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہے, ماشاءاللہ آپ تشریف لائے ہیں, اور یہی ڈٹرمینیشن ہے عزاداروں کی کہ ماشاءاللہ و الحمدللہ ساری رات عبادت کر کے بھی جو ہے وہ تھکتے نہیں ہیں. یہ نشانیاں ہیں واقعاً. ہمارے بوڑھوں نے بھی کربلا سے درس لیا ہوا ہے نا, الحمدللہ. یہ واقعاً لطف پروردگار ہے, اور اس قوم جیسی کوئی قوم ہے نہیں. اچھا, ایک آخری بات اپنی قوم کے لیے بیان کر کے آگے پڑھتا ہوں اگلے مرحلے میں. بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کوئی ثقیل اچھا, دو باتیں. نمبر ایک قصہ میں نے اس کی نا یہ اشرے کا مضمون ہے, میں سمیٹ کی نا ایسے پکڑ کے اس کو وہ وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جہاں تک وائنڈ اپ ہو گیا. اب کشتی حضرت نوح کی بات کرتے, اس کی تطبیق ہے نا. کشتی چلی, کہاں چلی تھی؟ پانی پر. پانی کیا ہے؟ نعمت. وہ مشہور قصہ سنا ہوا ہے نا آپ نے کیا نہیں سنا ہوا؟ میں نے تو پہلے توجیہ کر دی ہے نا کہ ریپیٹیشن ہوتی ہے مانو سب تو ہی فواد, ایک بار بار سن لینے میں کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے نا. آپ کون سی باتیں آپ نے نہیں سنی ہوئی؟ ہم نے سنائی ہوئی, آپ نے سنی ہوئی ہے ماشاءاللہ بچپن سے ماں کی آغوش سے, بلکہ سائنس کے حساب سے تو ماں کے پیٹ سے جو مجلس سے سننا شروع کرے, یہ تو پڑھی لکھی بات ہے نا. اچھا, بڑا مشہور واقعہ ہے وہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. وہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ نعمت کسے کہتے ہیں؟ وہ ہے نا وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, کہ قیامت کے دن پروردگار نعمتوں کا حساب لے گا. تو کہا نعمت کسے کہتے ہیں؟ کہا یہ فروٹ نعمت ہے, پانی نعمت ہے, شربت نعمت ہے, کھانا نعمت ہے, یہ ساری نعمتیں ہیں. تو امام نے مسکرا کے پوچھا یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی مہمان آئے اور کھانا کھا کے جانے لگے, کیا تم اسے پوچھو گے کہ کتنے گلاس پانی پیا, کتنا شربت پیا, کتنا کھانا کھایا؟ اور اگر پوچھو گے, شاید بھائی السلام علیکم, آگے آ جائے غزل, وہ آپ کو دیکھ کر بھی ہمیں حوصلہ ہو جاتا ہے. مانو سب تو بے فوادک, صلوات بر محمد و آل محمد. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. پروردگار آپ کی عزاداریوں کو قبول فرمائے اور توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اور ماشاءاللہ پروردگار عمران بھائی کو بھی جو ہے وہ مزید توفیقات عنایت فرمائے. بڑی محنت کے ساتھ عزاداری کا اہتمام کرتے ہیں, خدا قبول و منظور فرمائے. صلوات بر محمد و آل محمد. عمران بھی 2-4 منٹ اوپر آگے ہوگے, مسئلہ تو کوئی نہیں ہے نا. پھر بھی صلوات پڑھی بر محمد و آل محمد. شاید بھی ایک چھوٹی سی مثال دے کے جو ہے ایک بات عرض کرنے لگا ہوں. اچھا, پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تم سے کوئی سوال کرے دم درد تو کیسا لگے گا؟ عجیب کنجوس آدمی ہو, ایسے ہی ہے نا کہ بھئی کوئی مہمان کو کھلا کر بھی پوچھتا ہے کیا؟ کیا تم کیا سمجھتے ہو کہ پروردگار قیامت کے دن تم سے یہ پوچھے گا کہ پانی کتنا پیا تھا, کھانا کتنا کھایا تھا؟ وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, قیامت کے دن. کہ مولا برا فرمائیے اس سے مراد کیا ہے؟ کہا اس سے مراد نعمت ولایت علی ابن ابی طالب ہے. اللہم صلی اللہ. یہاں تک آپ نے سنا ہوا ہے, اس سے آگے میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں. شاید بھائی ایک چھوٹا سا جملہ کہنے لگا. امام فرماتے ہیں نعمت ولایت, اس کا قیامت کے دن سوال کرے گا. یہی ہے نا ہماری نعمت, علی کی ولایت کی نعمت, ایسے ہی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ پانی نعمت ہے نا, ٹھیک ہے. پانی جو ہے, پانی نعمت ہے جس پر کشتی نجات چلی اور جو سوار تھے وہ نجات پا گئے. بھئی میں, آپ کراچی میں ہیں ماشاءاللہ, کراچی والے ہیں, پڑھا لکھا مجمع ہے. آپ نے پتہ نہیں کن کن کو سنا ہوا ہے, یہ بزرگان جب باتیں کرتے تو ہمارے تو ہوش سے بھی پہلے کی باتیں ہیں. تو میں آپ کی سماعتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جملہ کہنے لگا ہوں, بعد میں سمجھ لیجئے گا, بے شک اس کو ڈسکس کیجئے گا. پانی نعمت ہے جس پر چل کے جو سوار تھے اللہ نے ان کو نجات دے دی. تو ایک نعمت ہے جس کی وجہ سے جنہوں نے سر جھکایا وہ نجات پا گئے.
اور جنہوں نے طغیانی کی، جنہوں نے بغاوت کی، حضرت نوح کا سکا بیٹا جس نے اپنی مرضی کی اور کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، تو پروردگار نے ان کو اسی نعمت پانی میں غرق کر دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مولا کائنات علی کی ولایت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ سر جھکائے رکھنا، اگر طغیانی کی نا تو اسی نعمت میں غرق ہو سکتے ہو۔ اس پر تو 2-4 نعرے لگنے چاہیے تھے، ویسے آپ گھبرا کیوں گئے؟ بعد میں سوچ لیجئے گا۔ پانی نعمت ہے، جنہوں نے سر جھکایا اور اللہ کے نبی کی بات مانی، وہ اسی نعمت کے وسیلے سے نجات پا گئے۔ جنہوں نے طغیانی کی، بغاوت کی، جنہوں نے سینہ تان کر اپنی مرضی دکھائی، وہ اسی نعمت میں غرق ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعمت نجات نہیں دیتی، ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بھئی ولایت علی کی نعمت کو تو پروردگار نے پوری کائنات کے سامنے عرض کر دیا نا، جو سر جھکائے گا وہی نجات پائے گا نا، اور جو طغیانی کرے گا وہ غرق ہو جائے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اپنی مرضی نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں تو فخر ہے، ہمیں تو فخر ہے ولایت علی کے اوپر۔ بھئی ہمارے بزرگوں کا جملہ یاد ہے نا آپ کو؟ وہ پرانے بزرگ کیا خوبصورت باتیں کہہ کے چلے گئے ہیں۔ یہ رسم رواج ہے، ہمارا رسم رواج ہے، پاکستان کی دھرتی کا، بالخصوص سندھ دھرتی کا رسم رواج ہوتے ہیں، چل پڑتے ہیں، توجیہ ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی نا وجہ ہوتی ہے۔ پہلے کہتے ہیں سائیں یا علی مدد، اس کے بعد کہتے ہیں السلام علیکم۔ اس کا فکس سے کوئی تعلق نہیں ہے، معذرت کے ساتھ اس کا فکس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ فقہی طور پر کسی مجتہد نے فتویٰ دیا ہو۔ یہ ہمارے بزرگوں کا کہنا ہے۔ کسی نے پوچھا تھا سائیں یہ یا علی مدد پہلے کہہ کے سلام کیوں کرتے ہیں؟ اس نے کہا یا علی مدد کہہ کے میک شور کرتے ہیں یہ مومن ہے یا منافق۔ اچھا بھائی اب مسئلہ کیا ہے؟ کہا ہم پہلے میک شور کرتے ہیں۔ سلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیس بی اپون یو۔ یہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ میں دوسرے کو سلامتی، سیکیورٹی، امان دیتا ہوں کہ بھئی تم میری طرف سے امان میں ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور پہلے چیک تو کر لو کہ وہ قابل ایمان ہے بھی یا نہیں۔ آپ نے پہلے کہہ دیا السلام علیکم میری طرف سے امان میں ہوں، پتا چلا منافق نکلا، اب ایمان واپس تھوڑی لے سکتے ہو۔ میک سینس کرتی ہے نا بزرگوں کی باتیں۔ اور بھئی میں ایک اور جملہ کہتا چلوں، یہ بعض کو بحث کرتے، بھئی بزرگوں نے محنت کی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا پرانے زمانے کے ہمارے ذاکرین بھی تہجد کی نماز میں بیٹھ کے خدا سے کہتے تھے پروردگار کوئی شعر نازل کر۔ وہ بزرگان جو تھے نا بہرحال ان کی محنتیں ایسے ضائع تو نہیں کر سکتے۔ وہ کسی نے پوچھا نا کہ یہ تو کلمے کا حصہ نہیں ہے علی ولی اللہ، اور آپ کیسی جناب جو ہے نا وَأَشْهَدُ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ وَلِيُّ اللَّهِ وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَضْلٍ۔ اس نے کہا وہ جھٹکا سوال، اس نے کہا چھوڑو مجھے نہیں پتا یہ کلمے کا حصہ ہے نہیں ہے، واجب کیا ہے مستحب کیا، چھوڑو بھائی۔ اس نے کہا چھوڑو۔ اس نے کہا کرتے کیا؟ اس نے کہا سنو، یہ جب کورٹ کچہری میں جایا جاتا ہے نا تو باہر صاحب جج صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ بھر کے نا قسم کھا کے بندہ پھر آگے جا کر گواہی دیتا ہے کہ یہ معاملہ ہے۔ اس نے کہا سارا چھوڑو، مجھے اتنا تو نہیں پتا، مجھے اتنا پتا ہے کہ میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ بھر کے کہتا ہوں علی ولی اللہ۔ میں تو جو تمہارا بھی کلمہ پڑھ کے قسم کھا رہا ہوں کہ علی اللہ کے ولی ہے۔ میک سینس کرتی ہیں باتیں زن محترم؟ کشتی نجات چلی زن محترم۔ اب حضرت نوح نے کشتی چلائی تو وہ اپنے سکے بیٹے کو بٹھا نہیں سکے تھے اپنی مرضی سے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا بنانا تیرا کام ہے، چلے گی میرے اشاروں پہ۔ اور ایک کشتی نجات حسین ابن علی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام صادق کا فرمان ہے نحن سفن النجات، ہم سب کشتی نجات ہیں، بل سفینۃ الحسین اوسع واثرا، لیکن حسین کی کشتی بہت وسیع ہے اور بہت تیز چلتی ہے۔ کسی نے پوچھا مولا اتنی وسیع و عریض کشتی، اتنی بڑی اور تیز کشتی چلتی کہاں ہے؟ چلتی کہاں ہے؟ حضرت نوح کی کشتی کے لیے 40 دن تک پانی برستا رہا زمین و آسمان سے، 40 دن تک اس پر کشتی نجات چلی تھی۔ کہا مولا یہ بتائیں کہ یہ کشتی چلتی کہاں ہے؟ کہا سنو، یہ جو عزاداروں کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں ان آنسوؤں پہ چلتی ہے حسین کی کشتی۔ آج 29 سفر ہے، اگرچہ ذکر تو حسن مجتبیٰ کا کیا جانا چاہیے، جن کو زہر دیا گیا تھا اور جن کی جگر کے ٹکڑے باہر نکل آئے تھے۔ جانتے ہیں نا کہ جب مادر قاسم نے بلایا تھا قاسم کو، کہا قاسم قریب آؤ، قاسم قریب کیا تو گریبان کھولا اور اس کے بال بکھیر دیے، کہا جاؤ جا کر پھپھی سے کہو کہ جلدی آ جاؤ، بابا کو زہر دے دیا گیا ہے۔ عزادارو جب قاسم گیا اور دق الباب کی شہزادی زینب نے دروازہ کھولا، کہا قاسم یتیموں جیسی شکل بنا کے کھڑے ہو، کہا پھپھی اماں جلدی کرو بابا کو زہر دے دیا گیا ہے۔ جگر کے ٹکڑے باہر نکل آئے ہیں۔ عزادارو ایک مرتبہ شہزادی زینب تیز تیز قدم چلتے آئی، قدموں کی آہٹ سن کے مادر قاسم نے وہ جو جگر کے ٹکڑے امام مجتبیٰ کے تھال میں تھے نا اس کو چارپائی کے نیچے چھپا دیا۔ شہزادی زینب اندر آئی، کہا مجھ سے نہ چھپا، میرا نام زینب ہے، میں نے تو 70 قدم پر کھڑے ہو کے بھائی حسین کو ذبح ہوتے دیکھنا ہے۔ اجرکم اللہ، سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے۔ عزادارو ختم ہو رہے ہیں ایام عزا، بس میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں تبرکن آپ کی خدمت میں۔ عبداللہ نامی ایک شخص ہے جو کوفے کا رہنے والا ہے اور باہر گیا ہوا تھا، جب گھر واپس آتا ہے تو دیکھا کوفہ خالی ہے۔ گھر میں جا کے اپنی بیٹی سے پوچھتا ہے ماجرا کیا ہے، کوفہ خالی ہے؟ کہا بابا ایک باغی نے بغاوت کر دی ہے، ابن زیاد کے حکم پر سارے مرد اس باغی سے لڑنے کے لیے کربلا گئے ہوئے ہیں، تو بھی جلدی سے کربلا چلا جا والا ابن زیاد تمہیں اذیت کرے گا۔ اس نے بھی تلوار نکالی ہے، تیار ہوا ہے، جب نکلنے لگانا تو ایک مرتبہ بیٹی رو کے کہتی ہے بابا جنگ پہ جا رہے ہو اور جنگ میں مال غنیمت ملتا ہے، بابا اگر ہو سکے تو میرے لیے یمنی عقیق لے آنا، میں نے ہار بنانا ہے۔ عزادارو اس نے سنا، کہا بیٹی اگر موقع ملا تو لے آؤں گا۔ یہ کہتا ہے میں میدان کربلا میں گیا، عصر عاشور تھی، کہا میدان میں لاشیں پڑے ہوئے تھے، کربلا میں چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں تھے، کہا میں نے دیکھا ایک گھڑ سوار دور گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے جسم پر زخم تھے، اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ صبح سے لاشیں
اٹھا اٹھا کے تھک گیا ہے۔ عزادارو کہا ایک مرتبہ میں نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بس یہ آخری بچا ہے، جب یہ مارا جائے گا جنگ ختم ہو جائے گی۔ تو میں نے کہا ایک شخص سے ڈر کے اتنی دور کھڑے ہو، ابھی جا کے اس کا کام تمام کرتا ہوں تو سنو گے؟ انہوں نے کہا سن عبداللہ، اتنی جلدی نہ کر اور اتنی جلدی میں آگے نہ جا، سنبھل کے جانا۔ یہ وہ ہے جس کے بھائی کا نام عباس تھا، جس کا 18 سال کا علی اکبر تھا، اور جس نے لاشیں اٹھا اٹھا کے اب اس نوبت تک آیا ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے عزادارو، وہ جانتا نہیں تھا یہ کون ہے۔ اس نے ایک مرتبہ ایڑی لگائی، کہا جب میں قریب پہنچا ابھی میں نے تلوار نکالنے کا ارادہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ مجھے سلام کر کے اس نے کہا عبداللہ میرے قریب آ۔ کہا جب میں قریب گیا اور میں نے پوچھا آپ کو میرا نام کیسے پتا ہے؟ کہا پہلے اپنا ہاتھ آگے کر۔ عزادارو عبداللہ کہتا ہے میں نے اپنا ہاتھ آگے کیا، انہوں نے ایک انگوٹھی نکالی اور نکال کر کہا عبداللہ یہ یمنی عقیق ہے، جا کر اپنی بیٹی کو دے دینا اور جا کر اسے کہنا یہ تیرے رسول کے نواسے حسین ابن علی کی طرف سے ہے۔ اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ میں کربلا میں کہا کرتا ہوں یہاں پر تو بلند آواز سے گریہ کرنے کی ضرورت نہیں، حسین سن رہے ہیں، اب یہاں سے بیٹھ کر گریہ کیجئے، امام حسین سن لیں۔ عزادارو ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا جب میں نے وہ عقیق لیا اور کہا کہ مولا آپ حسین ابن علی ہیں؟ کہا ہاں میں حسین ابن علی ہوں، اور یہ عقیق لے جا کر اپنی بیٹی کو دے دینا۔ عزادارو ایک مرتبہ میرے مولا حسین نے کہا عبداللہ تو نے عقیق لے لیا ہے، اب جلدی سے سرزمین کربلا سے نکل جا۔ مولا اب تو میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، اب میں کیسے نکلوں؟ اب میں نہیں جا سکتا، اب تو میں اپنی جان قربان کروں گا۔ میرے مولا نے کہا عبداللہ مجھے تجھ سے کام ہے، میں چاہتا ہوں تو کربلا سے چلا جا۔ کہا مولا حکم فرمائیے کام کیا ہے؟ کہا عبداللہ کربلا میں جا کر انتظار کرنا، 2-3 دن کے بعد ایک قافلہ آئے گا جس میں میری بہن زینب ہوگی، وہ چادر کا سوال کرے گی، عبداللہ ہو سکے تو میری بہن کو چادر دے دینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کون زینب جس کی چادر کا خیال حسین ابن علی کو ہے؟ کہا عبداللہ کوفہ میں جا کر انتظار کرنا، 3 دن کے بعد میری بہن آئے گی اور جا کر اسے جب وہ چادر کا سوال کرے چادر دے دینا۔ عزادارو عبداللہ نے وعدہ کیا مولا میں کوشش کروں گا۔ جب نکلنے لگا نا تو ایک مرتبہ میرے مولا حسین نے کہا عبداللہ ایک اور کام بھی ہے، اپنا کان قریب کرو، سنو گے میرے مولا حسین کی مظلومیت۔ ہائے میرا مظلوم مولا حسین، ہائے میرا مظلوم مولا حسین۔ عزادارو ایک مرتبہ عبداللہ نے کان قریب کیا، مولا کیا حکم ہے؟ سنو گے؟ دل تھام کے سنو گے عزادارو؟ ایک مرتبہ میرے مولا حسین کہتے عبداللہ جب گھر جانا اپنی بیٹی سے کہنا میں باغی نہیں نمازی ہوں۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے۔ عزادارو میرے مولا کو بڑا تکلیف ہوا ہوگا نا جب میرے مولا کو پتا چلا ہوگا کہ بیٹی کوفہ میں بیٹھ کر کہہ رہی ہے، زمانے کے امام ہے نا، کہ باغی نے بغاوت کی ہے۔ میں کہوں گا مولا اسی آپ کی بہن زینب نے مجخشان میں جا کر دنیا کو یہی تو بتایا ہے کہ میرا بھائی باغی نہیں تھا بلکہ نمازی تھا۔ سید سجاد نے یہی تو بتایا ہے۔ عزادارو ساری دنیا کربلا میں آتی ہے 40 کے اوپر، جانتے ہو کیوں آتی ہے؟ اس لیے آتی ہے کہ زینب شام فتح کر کے واپس آ رہی ہے، ہم استقبال کرتے ہیں شہزادی زینب کا اور سید سجاد کا۔ عزادارو اب تو وہ دن آ رہے ہیں نا کہ جب قافلہ واپس جانا ہے مدینے میں، جانتے ہیں نا جب امام سجاد مدینے سے، جب امام سجاد شام سے واپس آئے تھے عزادارو، جب وقت ملا نا اور یزید نے کہا جا سکتے ہیں